بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے 11ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اس پارے میں سورہ توبہ کی تکمیل ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ تبوک میں بہت چونکہ شدت کی جنگ تھی، اس لیے منافقین اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو منافقین کے حالات کو بیان کیا ہے، ان کی شناعت کو بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس جنگ سے واپس لوٹیں گے تو منافقین جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور جھوٹی باتیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس جنگ سے پیچھے رہنے میں معذور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے اس بات پر اطلاع کر دی کہ یہ سب جھوٹی قسمیں ہوں گی اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ اور انصار اور تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ اور تابعین کو فالو کریں گے، ان کی بھی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ منافقین کے بالکل اپوزٹ لوگ ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ جو مہاجرین تھے اور جو مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار صحابہ تھے، اور ان مہاجرین اور انصار کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک برے عمل کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ وہ مسجد نبوی سے کس طرح سے دین پھیل رہا ہے، تو جیلیسی میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد زرار رکھا گیا پھر، کہ ضرر پہنچانے والی مسجد۔ اس کا مقصد صرف اپنی چودراہٹ کو قائم کرنا اور ایک ریاست کے مقابلے میں ایک گویا کہ نئی ریاست قائم کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس منافقین کے اس عمل کی برائی بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور مسجد نبوی کی تعریف کی، افمن اسس بنیانہ ولا تقوی من اللہ، بھلا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو وہ بہتر ہے یا وہ مسجد جو توڑ پھوڑ کی نیت سے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ اس میں مسجد نبوی کی فضیلت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہر ثبت کر دی کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقوی اور للہیت پر رکھی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی بہت سی مسجدیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سی مسجدیں دوسرے مسجد کے نمازیوں کو کاٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مسجد کی تعمیر کرے اس کا مقصد مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے، محض اپنی 1.5 اینٹ کی ایک مسجد قائم کر کے اپنا ایک نیا فرقہ لانچ کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں چونکہ جہاد سے متعلق بہت سارے احکامات ہیں اور جہاد کی بہت زیادہ ترغیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ایک خوشخبری سنائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں شہادت حاصل بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور پھر ان کی صفات بیان کی ہیں، التائبون العابدون الحامدون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اور لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے اور نیکی کا حکم کرنے والے اور اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صحابی جو مخلص تھے اور مخلص ہونے کے باوجود کسی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تینوں صحابہ کے ہر قسم کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ 40 دن گزرتے ہیں اور زمین ان پر تنگ ہو جاتی ہے، پھر توبہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، وہ آیات بھی سورہ توبہ میں ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، فرمایا اللہ نے ان کی 3 کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے، اور حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کے دل بھی تنگ ہو گئے تھے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ جیسے ان 3 صحابہ نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا، بلکہ بتا دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا اور ہم پیچھے رہ گئے، تو سچ بولا، اس سچ نے ان کو نجات دی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو تم بھی سچ بولا کرو۔ وقتی طور پر سچ سے نقصان ہوتا ہے، مگر نتائج اور انجام کے لحاظ سے سچ انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو
سوچنے کا اور نعمت کی قدر کرنے کا حکم دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تمہارے پاس تمہاری جنس میں سے ایک رسول آ چکے ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے تو وہ ان کو بھی پریشان کرتی ہے، اور یہ تمہارے فائدے کی چیزوں پہ بہت زیادہ حریص ہیں، خیر خواہ نبی ہیں یہ تمہارے، اس لیے اس پیغمبر کی قدر کرو اور ان کو فالو کرو۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بہت زیادہ ہے، رسالت کا بیان ہے۔ شروع ہوتی ہے کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، فرمائے لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے انسانوں میں سے ایک شخص کو پیغمبر بنا دیا۔ اب لوگ ان کی باتوں کو پر یقین نہیں کر رہے کہ ایک انسان ہم میں کیوں پیغمبر بن کے آ گیا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافر کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا معاذ اللہ جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو نور بنایا، اور طرح طرح کے اس کے تصرفات ہیں اس کائنات کے اندر۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اس قرآن سے دستبردار نہیں ہوتے تو کم از کم اس میں کچھ چینجنگ کر لیں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا، آپ یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، یا پھر او بدل ہو، یا اس میں کچھ تبدیلی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے کہ میں اس میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتا، اور میں تو خود اس کتاب کا پابند ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے۔ یعنی میں جیسے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حکام کو فالو کریں تو میں بھی اسی کا پابند ہوں۔ اگر میں فالو نہیں کروں گا قرآن مجید کے حکام کو، ان عصیت ربی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، عذاب یوم علیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی دردناک دن کے ڈر کا عذاب کا ڈر ہے، تو مجھے بھی خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے، تو میں بھی پابند ہوں۔ تو جو پابند ہوتا ہے لا کو پیش کرنے کا، وہ لا میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک شرک کا جو عمل وہ کرتے ہیں اور اللہ کے سوا غیروں کو پوچھتے ہیں، ان کی شناعت بیان کی۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس امید پر کر رہے ہو کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، قیامت کے دن یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے؟ ایسے ہی اٹکل پچو پر اور ایسے ہی توہمات کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اور اپنے لیے جہنم کی آگ کو حلال کر رہے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟